اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تو یہ بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کی پہلی سمت والے قبلہ سے کہ بیت المقدس ساجد طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے، کس بات نے بدل دیا؟ آپ فرما دیجئے کہ سب پورب اور پشچم اللہ ہی کے ملک ہے، جس کو خدا ہی چاہے وہ سیدھا راستہ بتلا دیتے ہیں، اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دی جو ہر پہلو سے درمیانی راہ پر ہے، تاکہ تم مخالف لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو اور تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو، اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، وہ تو صرف اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا ہے، اور یہ قبلہ کا بدلنا بے راہ اور نافرمان لوگوں پر بڑا بھاری ہے۔ ہاں، مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع اور ناقص کر دے، اور واقعی اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ ہم آپ کے منہ کا یہ بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے، تو پھر اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرم کی کعبہ کی طرف کیا کیجئے، اور تم سب لوگ جہاں کہیں موجود ہو اپنے چہرے کو اسی مسجد حرم کی طرف کیا کرو، اور اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کارروائیوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کی دلیلیں پیش کر دے، جب بھی یہ کبھی آپ کے قبلہ کو قبول نہ کرے اور آپ بھی ان کی قبلہ کو قبول نہیں کر سکتے، پھر موافقت کی کیا صورت؟ اور ان کا کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے قبلہ کو قبول نہیں کرتا، اور اگر آپ ان کے ان نفسانی خیالات کو اختیار کر لے اور وہ بھی آپ کے پاس علم وحی آنے کے بعد، تو یقیناً اللہ اپنی پناہ میں رکھے، آپ ظالموں میں شمار ہونے لگے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی، اور وہ لوگ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بعضے ان میں سے حق کو اس کے باوجود کہ خوب جانتے ہیں مگر چھپاتے ہیں۔